اللہ کا احسان ہے عطا کیا رمضان ہے، شکر مولا پڑھتے رہنا مومن کی پہچان ہے۔ انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں، نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا رمضان میں، انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا۔ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، اگلی ویڈیو میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت پر جو ثواب ملتا ہے اور پھر رمضان المبارک میں جو ثواب ملتا ہے وہ ہم نے بیان کیا تھا کہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو صرف ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں اگر نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے تو ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور بغیر نماز کے تو اس پر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص تلاوت سنے تو اس کو سننے پر 1 نیکی ملتی ہے، اور رمضان المبارک میں ہر نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے سننے والے کو ایک حرف پر 70 نیکیاں، اسی طرح بغیر نماز کے اگر کوئی تلاوت کرے تو 10 نیکیاں، تو 10 کو 70 کے ساتھ ضرب دیا جائے گا، اور اسی طرح اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں، تو 100 کو 70 کے ساتھ ضرب دیا جائے گا۔ تو رمضان المبارک میں ہمارے قراء حضرات جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کا ختم کرتے ہیں، تو قرآن پاک میں کتنے زیادہ حروف ہیں، ان تمام حروف کو 100 کے ساتھ پہلے ضرب دیا جائے گا، پھر 70 کے ساتھ ضرب دیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اکابرین رمضان المبارک میں ان کے معمولات کیا تھے۔ ایک مرتبہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت قریبی دوست ان کے ساتھ ملاقات کے لیے ان کی مسجد تشریف لائے۔ صبح کا وقت تھا، نماز ہو چکی تھی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئے تھے اور اندر سے کنڈی لگا دی اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ مہمان اور وہ دوست انتظار میں تھا، بہت وقت گزر گیا، پھر ان کے خدام کے ساتھ رابطہ کیا، ان کے خدام کے ساتھ ملے تو انہوں نے بتایا کہ دوپہر کی نماز کے لیے نکلیں گے۔ شیخ صاحب دوپہر کی نماز کے لیے اتنا وقت پہلے نکلے کہ وضو بنایا، سنت پر ادا کی، اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر نماز کے بعد 2 رکعت سنت وہی پڑھی یا سنت کے لیے واپس کمرے میں تشریف لائے اور اندر سے کنڈی لگائی اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر اسی طرح وہ مہمان انتظار میں تھا، عصر کی نماز کے لیے شیخ صاحب نکلے اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر خدام نے قرآن پاک پیش کیا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ تو مہمان جو دوست تھا تو شیخ صاحب کے ساتھ بہت بلا تکلف تھے، تو انہوں نے کہا کہ رمضان تو ہر کسی پر آتا ہے، مگر جس طرح آپ پر بخار آئی ہے اسی طرح رمضان کسی پر نہیں آتا۔ تو یہ ہمارے اکابرین تھے۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منقول ہے کہ وہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کے 61 ختم کرتے تھے، ایک دن کو، ایک رات کو، اور ایک رمضان المبارک کے پورے مہینے میں تراویح میں قرآن پاک کا ختم کرتے تھے، تو اسی طرح 61 ختم ہوتے تھے۔